أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ والذین یرمون ازواجہم جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں ولم یکن لہم فلم یاتوا باربعۃ شہداء اور ولم یکن لہم کیا ہے والذین ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم کہ الزام لگاتے ہیں اور گواہ ان کے پاس نہیں ہے. پہلی آیت میں جیسے بتایا ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ازواج نبی پر جنہوں نے الزام لگایا انہی کا ذکر ہے بہتان تراشی کی. واقعہ مختصر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں جب یہ حضرات چلے گئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ازواج میں سے کسی کو آپ ساتھ لیتے تھے. حضرت عائشہ کو انہوں نے ساتھ لیا اور غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر پھر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قافلہ چلے, قافلے کے پیچھے کچھ افراد رہتے تھے کہ اگر قافلے میں سے کوئی انسان بھٹک جائے راستے سے تو راستہ اس کو بتائیں اور اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے. تو قافلے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے تھے. جہاں ان کا قافلہ ٹھہرا اور قافلہ ٹھہرنے کے بعد وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہار کو گم کیا اور اس ہار کی تلاش میں اب یہ ہے کہ نکلے. اور یہ جو ہودج ہوتا تھا کجاوا جس میں حضرت عائشہ کو بٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا, تو ہودج اٹھانے والے جو لوگ تھے ان کو اس کا علم نہیں ہوا. اماں فرماتی کہ اس زمانے میں عورتوں کا وزن زیادہ نہیں ہوتا تھا اور اذ کانت النساء خفافا لم یخشہن اللحم کہ ان پر گوشت وغیرہ نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے خواتین موٹی ہوا کرتی ہے. تو اس طرح نہیں, ہلکی پھلکی خواتین. تو انہوں نے کجاوا اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھا اور یہ گمان کیا کہ حضرت عائشہ اس میں ہے. قافلہ چل پڑا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے واپس آ گئی تو دیکھا کہ قافلہ ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے, اسی جگہ پر رہنا ہے. اگر مجھے غائب پائیں گے تو قافلے والے بھی واپس آئیں گے یہیں, اور اگر کوئی پیچھے ہوگا وہ بھی مجھے یہیں سے لے لے گا چونکہ میں راستے پر ہوں. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے واحیہ صحابی تھے اور انہوں نے چونکہ بچپن میں حضرت عائشہ کو دیکھا بھی تھا اور حضرت کی چھوٹی عمر تھی. تو جیسے یہ آ گئے اور ان کی نگاہ پڑ گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور باقی کچھ بھی نہیں کیا, صرف اپنے اونٹ کو لا کر کے بٹھایا اور حضرت عائشہ کو کہا کہ اس پر آپ سوار ہوں. اماں عائشہ سوار ہو گئی اور ان کو اٹھا کر کے یہ ہے کہ وہاں قافلے کے پاس حضرت والوں کو پہنچا دیا. اب اس پر جو حاشیہ لگانے والے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, انہوں نے کہا کہ جی ایک اس قسم کے ایک اجنبی شخص کے ساتھ نہ اس کا بھائی ہے نہ شوہر ہے اس کے ساتھ, اس طرح یہ ہے کہ خاتون کا اس کے ساتھ سفر کرنا یہ کرنا تو پھر یہ کہ باتیں سارے منافق تو اس سلسلے میں بہہ گئے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمان تھے بہت سے, جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر کے عزیز تھے جن پر آپ خرچ کرتے تھے جس کا ذکر ابھی آئے گا. یہ حضرات کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے نرغے میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کی پرچار کی. اللہ نے آپ کی پاک دامنی کے لیے یہ آیتیں اتار دیں. بظاہر وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے اور بہت بڑی پریشانی, ہماری والدہ بھی پریشان ہو گئی. یہ سب کچھ باقی 40 دن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ بھی کیا اور کوئی خاص حضرت عائشہ سے گفتگو بھی نہیں فرماتے تھے. لیکن ان پریشانیوں کے بعد اللہ پاک نے یہ اصول اور ضوابط ایسے قانون اتار دیے. ظاہر ہے کہ بچہ روتا ہے, اس کے رلانے کے بعد پھر یہ کہ والدہ اس کو یہ ہے کہ وہ اپنی چھاتی اور اپنا پستان یہ ہے کہ اس کے منہ میں دیتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رلایا اور نبی کو بھی رلایا, عائشہ کو بھی رلایا, ہماری والدہ کو بھی رلایا. لیکن اللہ نے اس میں بہتری رکھی. دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شفا اس سے حاصل ہو جاتا ہے. یہ دوائی کڑوی تھی اور یہ ہمارا رونا تھا, لیکن اللہ نے یہ اصول اتار دیے کہ اس کے بعد اگر اس طریقے پر کوئی الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی واقعے کو یہاں پر بیان کی ہے.
ان الذین جاؤ بالافک، جن لوگوں نے یہ کہ اس بہتان کو، یہ بہتان جو لوگ لے کر کے آ گئے، یہ موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا۔ عصبۃ منکم، یہ ظاہری طور پر تم ہی میں سے، تمہاری ایک جماعت ہے۔ ظاہری طور پر تو ظاہر ہے المنافقون تجری علیہم احکام المسلمین، منافقین پر مسلمین کے احکام یہ ہے کہ وہ جاری ہوتے ہیں، تو ظاہری طور پر اللہ آپ کا بھلا کریے ہم میں سے۔ لا تحسبوا ھذا الافک، یہ ہو ضمیر کا مرجع افک ہے، اس افک کو شر لکم، اپنے لیے برا نہ سمجھو، سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے حد وغیرہ اتار دیے پوری امت کائنات قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، بلکہ اس کا انجام تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے خبر مقدم بنے گا مکتسب من الاسم، جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے، تو اس کی سزا اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہی ہوگا، اس کی سزا اس کو ہوگی۔ لکل امرئ منہم مکتسب، ان میں سے ہر ایک کے لیے جو کچھ جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے وہی گناہ ہوگا کہ جو کیے۔ بس والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی نے، یہ اس موصول معرفہ ہے، الذی تولی کبرہ، جس نے اس کا بڑا حصہ، اس کا بوجھ جس نے اپنے کندھوں پر لیا ہے، ذمہ لیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے لہو عذاب عظیم، فرماتے کہ اس کے لیے عذاب ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور الذی مفرد ہے چونکہ، اس لیے اللہ کا بھلا کرے، لہو عذاب عظیم، لہو بھی مفرد، باقی معنوی طور پر جمع ہے۔ الذی تولی کبرہ منہم، کہ جنہوں نے اس کا بڑا حصہ ذمہ اپنے ذمہ پر لیا ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب، لہو عذاب عظیم پورا جملہ خبر بنے گا الذی کے لیے۔ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ اپنے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے بارے میں انہوں نے کیوں اچھا گمان نہیں کیا۔ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، اپنی جان کے بارے میں انہوں نے اچھا، کوئی مومن مرد یا عورت اپنے بارے میں، یہاں بانفسهم کا معنی بانفس اخوانهم واخواتهم، سمجھے، جیسے کہ میں نے قانون آپ کو پہلے عرض کیا ہے، مومنین اور مومنات انہوں نے اس کو اپنے بارے میں کیوں اچھا گمان نہیں کیا۔ اس سمعتموہ، اے مومنو جب آپ نے اس کو سنا، یہ اس سمعتموہ یہ ظرف بنے گا ظنہ کے لیے، اور لولا کا محل تحزیز کا ظنہ ہے۔ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اس کو یہ ہے کہ انہوں نے خیر اور بھلا کیوں نہیں سمجھا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور اللہ آپ کا یہ کیوں نہیں کہا، لولا ظن ولولا قالوا ھذا افک مبین، یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ ظن پر عطف ہے، لولا کے تحت داخل ہوگا۔ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ولولا قالوا ھذا افک مبین، یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربۃ شہداء، یہ جھوٹے لوگ چار گواہ اس پر کیوں لے کر کے نہیں آ سکے، یہ گواہ انہوں نے کیوں نہیں لایا۔ اب جب اس قسم کا مسئلہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، یہ اس ظرفیہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، عند اللہ هم الکاذبون، کاذبون کے لیے ظرف ہے، اولئک هم الکاذبون عند اللہ اذ لم یأتوا بالشہداء، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے شمار ہوں گے، اذ لم یأتوا بالشہداء، جبکہ یہ ہے کہ گواہ اس پر نہیں لائیں گے، تو یہ اس ظرف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کاذبون کے لیے، یا کذبوا محذوف کے لیے، آپ کی مرضی، معنی ایک ہی بنے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی اور اللہ کا انعام اگر تم پر نہ ہوتا تو لمسکم عذاب عظیم، ایک سنگین قسم کا عذاب تمہیں چھو لیتا، فیما افضتم فیہ، جو چرچا جس چیز کی تم کرتے ہو، جس کو تم یہ ہے کہ تشہیر کراتے ہو۔ لمسکم، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، یہاں بھی لولا فضل اللہ مبتدا بنے گا، فضل اللہ ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ خبر موجودہ نے کائنہ نے حاصلہ، یہ شرط ہو گیا۔ لمسکم عذاب عظیم، تو تمہیں ایک سخت قسم کا عذاب یہ ہے کہ چھو لیتا، فیما، اس جھوٹ کے اندر، افضتم فیہ، جس کی چرچا تم کرتے ہو، جس کو پھیلاتے ہو اور چرچا کرتے ہو۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، یہ اذ تلقونہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کہ اذنبتم فعل محذوف کے لیے، اذنبتم فعل محذوف کے لیے یہ ظرف ہے۔ اذنبتم اذ تلقونہ بألسنتکم، اذنبتم اذ تلقونہ، تم سے بڑا گناہ ہو گیا، اذ تلقونہ، جبکہ اس بات کو ایک دوسرے سے آپ لیتے تھے اپنی زبان سے، یعنی بعض بات سے نقل کرنے لگے۔ وتقولون بافواہکم، تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ دیتے ہو کہ ما لیس لکم بہ علم، جس کے علم قطعی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، پہلے تولو پھر بولو، سمجھے،
تو لو پھر بولو. تو آپ کی زبان سے تو نکل تو رہا ہے بہت سی گند، لیکن یہ کہ اس کا علم آپ کو نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا تَلَقَّوْنَهُ پر اس کا عطف ہے تَتَلَقَّوْنَهُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اس عفق کو تم لوگ آسان سمجھتے ہو، اور حال یہ کہ وہ عظیم عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت سنگین ہے. لولا قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک، آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا، لولا قلتم یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان نتکلم بہذا الافک، کہ اس افک کو ہم اپنی زبان پر لائے. اس سمے جب تم نے سنا تو یہ بات آپ نے کیوں نہیں کی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لولا قلتم ما یکون لنا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نتکلم بہذا الافک سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم قسم کا سنگین قسم کا بہتان ہے. اس سمے تم ہو، یہ قلتم کے لیے ظرف بنے گا، سمجھے. لولا قلتم اس سمے تم ہو، جب تم نے سنا اس کو. یعظکم اللہ، یہ یعظوں کو آپ یہ کہ ینہا کے معنی میں لے لیں تو مسئلہ بالکل آسان. ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان تعودوا الی مثلہ ابدا، اس قسم کے افک کی طرف تم دوبارہ لوٹ جاؤ. اس قسم کے افک اور اس قسم کا الزام تراش لو، اس سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے. ینہاکم اللہ ان تعودوا، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ینہاکم عن العود الی مثلہ ابدا، اس قسم کے یہ کہ واقعات کے طرف افک کی طرف لوٹ کر کے واپس. ان کنتم مومنین، اگر تمہارے سینے میں ایمان ہے، مومن ہو، تو اس کے بعد یہ نہیں کرنا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور دوسرا یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ تعودوا الی مثلہ ابدا. اب لا نکالیں گے آپ، اللہ تو اگر اس کو ینہا کے معنی میں نہ لیں، اللہ تعودوا الی مثلہ ابدا، کہ اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واقعے کی طرف آپ دوبارہ لوٹیں، اس سے اللہ منع کر رہا ہے. اور اللہ یہ کہ نصیحت کر رہا ہے کہ ایسا نہ کریں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ وہ نشانی ہے جو اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس کے، یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت عائشہ کی یہ کہ افک پر جو دلالت کرتے ہیں، اس قسم کی آیتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمام مسائل کو جانتا بھی ہے اور ان کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے کہ بے حیائی پھیل جائے فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے پورا ان کا اسم ہو گیا، بے حیائی کا چرچا کرتے، اس کو پھیلانا چاہتے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ برائی کے فساد کو جانتا ہے، کہ کتنے برائی پھیلانے کے فساد کو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون المفاسد، اور تم لوگ برائیوں کو جانتے نہیں ہو. وانتم لا تعلمون المفاسد، اس طرح باتیں نکال کر کے چھوڑتے جاتے ہو، ایسے نہ کرو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نہ ہوتی، لعاجلکم بالعقوبۃ، تو فوراً اللہ تمہاری گرفت کر لیتا. لعاجلکم بالعقوبۃ، اللہ جلدی میں تمہاری گرفت کر لیتا، تمہیں نہ چھوڑتا. لیکن یہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے فضل اس کے سامنے رکاوٹ ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت چونکہ اس کے غضب پر غالب ہے. ان رحمتی قد سبقت غضبی، تو پھر یہ کہ غضب کا تقاضا ہوتا ہے کہ برے لوگوں کو موت کے گھاٹ پہ اتار دو، لیکن رحمت آ کر کے رکاوٹ بنتی ہے. سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ سب کچھ یہ الزام کیوں ہوا؟ یہ جو گند کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کچھ آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیطان کی پیروی سے آیا، شیطان کے نقش قدم پر چلے. سمجھے؟ آپ نے دیکھا اس قرآن کے پورے واقعے میں لفظ زنا کہیں استعمال نہیں ہوا. حدیث میں بخاری میں 4 5 ایسے لمبے صفحات قدیمی کتب خانے کے بھی ہے. یہ کئی جگہوں پر یہ واقعہ اما عائشہ کہا گیا، لیکن کسی محدث نے، امام زہری کے کئی اساتذہ، کل قد حدثنی طائفۃ من الحدیث، ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک حصہ مجھے بیان کیا ہے. میں اپنے کئی اساتذہ سے یہ حدیث نقل کر رہا ہوں، امام زہری کہہ رہا ہے، لیکن کہیں بھی زنا کا لفظ اس نے نہیں، زنا کا لفظ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. محدثین کو اتنا ادب تھا، اور صحابہ نے بھی دبے الفاظ میں اس کو اس انداز پر یہ ہے کہ بیان کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ ایسے میں ہمارے ایک دوست ہے جو اس کا انداز ہے یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں، تو اس کی تقریر بھری ہوئی ہوتی ہے. عائشہ پر، نبی کی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا. تو ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی، کہا کہ اپنا منہ کالا نہ کرو، کہیں حدیث بھی دیکھا کرو. بخاری مسلم یہ بھری ہوئی ہے، کہیں بھی کسی حدیث میں زنا کا لفظ ہے، تجھے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے.
لیکن ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے لوگ، جب آدمی کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ علامہ بھی وہی ہوتا ہے، مجتہد بھی وہی ہوتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور سوچنا تو اس مولوی کو پڑتا ہے کہ جس کے کوئی ماننے والے نہ ہو، اور جس کے ماننے والے زیادہ ہوں تو وہ تو بہت بڑا علامہ ہوتا ہے، وہ دنیا کا نالائق قسم کا انسان ہو لیکن وہ ہوتا ہے، سمجھ رہی میں کہ آخر کار بھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ تو توبہ کر کے مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن نہیں، وہ ادھر سے جواب دے رہا کہ میں نے اچھا کیا، کیا تھی چیز؟ تو یہی تھی تو چیز تو یہی تھی، لیکن ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کا خالق بھی اللہ ہے، قال فبما اغویتنی لأزینن، اغوا کا اضلال کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اس کا فاعل اللہ کو شیطان نے بنایا، شیطان بن گیا، اور حضرت نے اپنے طرف اس کبیح کی نسبت کر دی، اس کو اللہ نے نبی بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی کا طریقہ ہے اور وہ شیطان کا طریقہ ہے کہ تو اس طریقے پر کہہ رہا، تو یہ ایک عجیب ہمارا طریقہ ہوتا ہے مولوی صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سب کچھ شیطان کی پیروی سے ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، لوگوں شیطان کی یہ ہے کہ نقش قدم کی، ان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات، یہاں آپ سے عرض کروں کہ من یتبع خطوات الشیطان، اتباع کے ساتھ دلیل ہوتی ہے اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی، یہ تسامح حضرت تھانوی سے ہوا۔ ایک مالکی کا قول نقل کیا، یہ بھی آپ سمجھیں، اتباع میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتباع دو قسم کے، اتباع محمود ہے جیسے کہ فاتبعونی، اور اتباع مذموم ہے کہ من یتبع خطوات الشیطان، یہ اتباع مذموم۔ تقلید بھی اسی طرح تقلید محمود ہے اور تقلید مذموم ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تسامح ہوا۔ اب کہیں بھی کسی غیر مقلد سے آدمی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اتباع کا ثبوت تو قرآن میں ہے اور اتباع میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، سمجھے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ شیطان کی پیروی میں کون سی دلیل ہے؟ سمجھے؟ من یتبع خطوات الشیطان ہے، اس قسم کے بہت سی آیت میں وہ آتے ہیں۔ ایتبعون آباءہم ولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو اتباع بھی بلا دلیل ہوتا ہے اس طریقے پر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس سے ہم لوگ ذلیل ہو جاتے، ایسا سمجھ نہیں ہے؟ لوگ ہمارے ساتھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کتابیں مجھے منہ سے لوگ فون کرتے ہیں، سمجھے؟ منہ سے کہ حضرت نے یہ کیوں لکھا، حضرت نے یہ کیوں لکھا، استاد سلیم علیہ یہ کیوں، تقی صاحب نے کیوں لکھا؟ تو میں نے کئی مولویوں کو، بڑے بڑے مولویوں کو میں نے کہا اللہ کے بندے، حضرت خود زندہ ہے، تقی صاحب زندہ ہے، دوسرے لوگ زندہ ہے، ہم کیوں جواب دے دیں؟ کرے کوئی بھرے کوئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو بہت اس قسم کی کچی باتیں جب آدمی سوچ کر کے لکھ لیتا ہے نا، اور حضرت کی وہ جو بخاری کی وہ جو تقریر ہے وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مرتبین ہیں، مرتبین نے دل کھول کر کے اس کے اندر یہ ہے کہ اس ڈال دیا انہوں نے، مرتبین حضرات جو ہے نا وہ بھی دل کھول کر کے، سمجھے؟ انہوں نے صحیح اور سقیم کا کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ گدھے گھوڑے کو ایک ہی اللہ آپ کا بھلا کرے ڈنڈے سے ہانکنے والے، یہ ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تو بے حیائی اور منکر ناجائز امور کا یہ ہے کہ شیطان حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت موجودہ نے، اگر یہ موجود نہ ہوتے، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا، تم میں سے کوئی آدمی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پاکیزہ نہیں بن سکتا تھا، وہ ٹھیک پاکیزہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ شیطان اس پر غالب آ جاتا، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہے کہ شیطان کو غلبہ کے لیے اللہ نہیں چھوڑا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے شیطانی خطوات پہ چلنے سے اور شیطان کی پیروی سے، اللہ اس کو پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری فریادوں کو سنتا ہے، اور عَلِيمٌ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی عفق کے اندر جو لوگ بہہ گئے تھے، حضرت حسان اور حضرت اقدس، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو مستح، یہ میرا عزیز ہے، میں اس کو صدقہ بھی دیتا ہوں، اس کو پیسہ دیتا ہوں، یہ غریب ہے، ان کے گھر پہ میری بیٹی کے الزام میں اس سیلاب کے اندر یہ بھی بہہ پڑا ہے، آج کے بعد خدا کی قسم اس کو 1 روپے بھی نہیں دوں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر تو اپنے مقام کو دیکھ لے، سمجھے؟ اور تو اس طرح قسم اٹھا رہا ہے، قسم کس پہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے بعد اس پر صدقہ نہیں کروں گا؟ تو صدقہ تو ایک فریضہ ہے، صدقہ تو ایک عبادت ہے، تو قسم اٹھا رہا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے مالدار ہے، یہاں جو تم میں سے مالدار، صاحب استطاعت، گنجائش والے، اولو الفضل مالدار، وسعت گنجائش والے،
وہ قسم نہ اٹھائے اس بات پر اللہ یؤتوا اولی القربا کہ اپنے رشتہ داروں کو جیسے حضرت مصطح والمساکین اور مسکینوں کو مہاجرین فی سبیل اللہ ان کو وہ کچھ دیں گے نہیں، اس پر قسم نہ اٹھائے۔ ولیعفو باقی ان سے غلطی ہو گئی ہے، ولیصفو معاف کر دو، ولیصفو چاہیے کہ درگزر کریں۔ الا تحبون آپ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری مغفرت کر دے، واللہ غفور الرحیم باقی ہو گیا اللہ غفور الرحیم ہے، حضرت مصطح کی بھی مغفرت کر دے گا، اس پر اللہ رحم کر دے گا، تم بھی معاف کر دو، اور اللہ جب معاف کرتا ہے تو تم بھی معاف کر دو۔ چنانچہ مولانا آخری دنوں میں حضرت حسان بن ثابت نابینا ہو گیا تھا۔ حضرت حسان نے نابینا ہو گئے، اماں جی کی خدمت میں آتا تھا، تو اس پر لوگوں نے حضرت حسان سے کہا، اماں جی سے کہا کہ اس کو کیوں چھوڑتے ہو، آپ اس کو کیوں چھوڑتی ہے، یہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جب الزام آپ پر لگا تو یہ ہے کہ یہ بھی اس میں یہ ہے کہ بہہ گیا تھا سیلاب میں۔ تو اماں جی نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر دی ہے، میرا بیٹا ہے، توبہ کر دیا ہے، اور ایک شعر اس نے اپنی عقیدت اور اپنے نظریہ کا اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس نے ایک ایسے شعر کہا ہے، اس شعر کی وجہ سے اس کی مغفرت یقینی ہے۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤ، دوسرا فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداؤ، میرے ماں باپ اور میری عزت سب محمد کی عزت پہ قربان جائے۔ حضرت حسان کہتا ہے فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداؤ، محمد کی عزت پر یہ ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت فدا ہو جائے۔ تو اماں جی نے کہا کہ جب اس نے یہ منافقت سے کام نہیں لیا ہے، ان اشعار میں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور ان کی مغفرت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اماں سے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ الذی تولی کبرہ، اس عفق کا بوجھ جس نے اٹھایا ہے اس پر لہو عذاب و نظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کو تو عذاب عظیم تو ہوگا نا، اس نے بھی تو دلچسپی لی، اس کو سلام کرنا، اس کو اپنے پاس چھوڑنا۔ تو اماں جی نے فرمایا وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى، نابینا پن سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ اللہ نے اس کو دنیا میں سزا سکھا دی، بس اب معاف ہو گیا۔ چھوٹی موٹی سزا اللہ نے دی، حضرت حسان کو نابینا کر دیا دنیا میں، بس اب یہ نابینا ہو گیا، میں عائشہ اس کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی، میں اس کو روک بھی نہیں سکتی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کانا ینافح عن رسول اللہ، یہ نبی سے مدافعت کرتا تھا، کانا ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے مدافعت کرتا تھا۔ جو لوگ شعر نبی کی گستاخی میں کہتے تھے یہ ان کو جواب دیتا تھا۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ یہ ہے مولوی صاحب درگو حسان رضان مات کیا ہے؟ ما تظن بریبت، کہ آپ پاک دامن عفیف ہیں، اس کو کسی الزام کے ساتھ آپ کو کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے آپ کو کیا کیا ملوث نہیں کیا جائے گا، کسی بھی آپ پر تہمت نہیں لگائی سکتی کسی قسم۔ حسان رضان ما تظن بریبت، کیا ہے آگے؟ وتصبح عن لحوم الغوافل، اس طرح ہے، سمجھے بھائی جان، کہ آپ یہ ہے کہ بھوکی رہتی ہے غافلات کی، غافل قسم کی خواتین کی، آپ غافلات کی گوشت نہیں کھاتی۔ وتصبح غرسا عن لحوم الغوافل، کہ آپ یہ ہے کہ بھوکی رہتی ہے اور کسی کی آپ یہ ہے کہ کسی کی گوشت نہیں کھاتی۔ غیبت کرنا یہ گوشت ہے، کوئی کسی کی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مولانا۔ لیکن دو قسم کی غیبتیں ساتھی اپنا قبلہ درست کر لیں، مسئلہ سمجھو، مسئلہ شرعی۔ آپ کے بزرگ کے اندر جتنا بھی بڑا بزرگ ہو، بدعت ہے اس میں، اس بدعت کو اگر کوئی مولوی بیان کرتا ہے اس مولوی کی ذمہ واجب ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ غیبت ہے تو تجھ سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے، سمجھے؟ بزرگ تیرا آسمان سے نہیں آیا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ۔ دو قسم کے، علیم بذات صدور، اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کا بزرگ جتنا بھی بڑا بزرگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بزرگ کے اندر اگر کوئی بدعت ہے، خلق خدا اس کی اس بدعت کی وجہ سے اتباع اور اس کی پیروی کرتی ہے۔ آپ کی ذمہ ہے، علماء کی ذمہ ہے، ورنہ یہ شیطان اخرس ہوں گے گونگے قسم کے، یہ بتا دے، چاہے وہ علماء دیوبند میں سے کوئی بھی ہو۔ علماء دیوبند یہ کیا ہوگا؟ علماء دیوبند نہیں، کسی میں بھی اگر کوئی غیبت یہ ہے کہ اگر ہو مسئلہ شرعی ہو، اس کو بیان کرنا آپ کی ذمہ ہوگا، آپ کر لے اس کو بیان۔ لیکن بیان کرنے میں دو مقصد ہے، ایک مقصد یہ کہ خلق خدا کی اصلاح ہو جائے، اس بدعت سے بچیں،
اس برائی سے بچے جو میرے بزرگ کے اندر ہے۔ لوگ اس کو بزرگ سمجھ کر کے بزرگ کے گناہ بھی بزرگ ہوگا، اس پر آپ تنبیہ کرتے یہ آپ کے ذمہ پر واجب ہے۔ دوسرا آپ کا مقصد اس کی رسوائی ہے کہ آپ کو ذاتی دشمنی کہ یہ رسوا ہو جائے، اس میں اللہ آپ سے پوچھے گا، یہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابن معین نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ ابن معین کہتا ہے کسی راوی کے بارے میں، وہ سارے اس زمانے کے راوی بزرگ ہوتے تھے، آج کے شیخ الحدیثوں سے لاکھوں مرتبہ اچھا ہوتے تھے، لیکن کسی میں اگر کوئی برائی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جی افحش خلق اللہ، اسوأ خلق اللہ، اکذب خلق اللہ ہے، سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب سے فحاش قسم کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، سمجھے بھائی؟ اور لا یساوی بعرتن، یہ مینگنی کے پاخانے کے برابر بھی نہیں، اونٹ کی مینگنی کے اور اس کے پاخانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ابن معین جو کہ عظیم انسان ہے، آپ یہ کہیں کہ امام بخاری کی بھی استاد، اپنی زبان آخر میں جب وہ بیمار تھے تو اپنی زبان پکڑی اس طرح، کہا اے اللہ اس زبان سے میں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جن کے اندر بدعت تھی، جن کے اندر جھوٹ تھا، حدیث رسول کے اندر ہم جھوٹوں کی حدیث نہیں لیں گے، جتنا بڑا صوفی ہو۔ یہ عبد الکریم ابو المخارق بڑا صوفی گزرا ہے، امام مالک کو دھوکہ دیا اس نے، یہ اس تک کوئی راونڈی نہیں پہنچ سکتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ صوفی تھا، بزرگ تھا، قاری تھا، تہجد گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن محدثین کہتے ہیں ہمیں کسی کی بزرگی نہیں چاہیے، بزرگی ہو، بزرگی کے ساتھ اس کا حافظہ بھی ہو۔ اور یہ غبی قسم کا تھا، بات اس کو یاد رہتی بھی نہیں تھی۔ اس غبی کی حدیث کو لے کر کرنا کیا ہے اس قسم کے غبی لوگوں کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ عیب کسی کو بیان کرنا، تو حضرت نے تو یہاں تو ظاہر ہے کہ اماں عائشہ بالکل پاک اور معصوم تھی، یہ چیز نہیں تھی، لیکن جس بزرگ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر یہ چیز ہو، بدعت ہو، کمزوری ہو، یہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ اس کو چڑھنے لگے۔ حضرت اقدس سے میں نے بہت استفادہ کیا، مولانا نصیر الدین غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مشکات پر حاشیہ ہے 2 جلدوں میں، بہت بڑے آدمی ہے ہمارے اس پاکستان کے اندر، عظیم محدث، ایسا محدث کوئی پاکستان میں گزرا نہیں۔ اب بھی پشاور سے ان کے مشکات کا حاشیہ چھپتا ہے، اب دیکھ لیں۔ میں نے مشکات کئی سال پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھا رہا ہوں، جامع فاروقی میں پڑھا ہے۔ حضرت کے حاشیہ سے جتنا میں نے استفادہ کیا، باقی میں نے کسی چیز سے اتنا استفادہ نہیں کیا۔ حضرت بہت بڑے آدمی، محدث تھے اور عظیم انسان تھے، اس کے محدث ہونے میں اور اس کی ولایت میں شک، لیکن طبیعت مزاج کے اندر تسامو تھا، بدعت کے اندر تسامو تھا۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے، فرمایا کہ بیعت ہوں تیرا جوتے بھی اٹھا کر کے سر پہ رکھوں گا، لیکن مسائل شرعی میں تو میرے لیے دلیل نہیں، ابو حنیفہ دلیل، سمجھے؟ فرمایا کہ مسائل شرعی میں اس پر لوگ مجھے الزام نہ دیں، میں مسائل شرعی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، مسائل شرعی میں تو اپنی رائے کو چلاتا ہے، اس طریقے پر نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس اتنا عظیم انسان ہے، مولانا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں میں پڑھ کر کے ہمیں تو بالکل وہ محمد قاسم نانوتوی کے برابر کا لگتا ہے، غضب کا انسان ہے، بہت بڑے آدمی ہے، سمجھے؟ مولانا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت کی یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، یہ سارے حضراتوں سے بیعت تھے، یہ ہمارے کابرین بڑی تعداد ان سے بھی، اور غضب کا علم ہے حضرت کا، لیکن طبیعت کے اندر تسامو تھا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے خود اس کو رگڑا دیا، سمجھ شریف میں؟ اماں نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر دیا ہے، سمجھے؟ اور یہ نابینا ہونے کی سزا اللہ نے اس کو دی ہے۔ حضرت مستح کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان حضرات نے توبہ کی۔ اب توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، جو تم میں سے مالدار ہے اور گنجائش والے لوگ ہیں، وہ قسم نہ اٹھائے اس بات پر کہ اللہ آپ کا بلغ فی ان یؤتوا اولی القربیٰ، کہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو وہ کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس طرح قسم نہ اٹھائے، جیسے کہ حضرت مستح یہ کہ اولو القربیٰ میں، ابو بکر کے اولو القربیٰ میں، ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات، یہ موجب کلیہ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے، تیر چلاتے، الزام لگاتے، الغافلات بھولی بھالی قسم کے، المؤمنات ایمان والے، یہ ہو گیا ان کا اسم، یہ الزام لگانا ان کا یہ سبب ہے کہ یہ ملعون ہے، وَلُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یوم تشہد علیہم، یوم تشہد علیہم، یوم تشہد علی رمیہم،
سمجھے؟ انہوں نے یہ جو الزام لگائے ہیں نا، ان کے اس الزام پر گواہی دیں گے السنتہم ان کی زبان، و ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے الزام لگایا۔ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ پورا کا پورا جزا ان کو دے دے گا یوم اذن، یوم القیامت۔ کیا یوفیہم اللہ، اللہ دے گا ان کو دینہم الحق، جزائے حق، جزائے حق اور سزا ان کو دے دے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یوم اذن، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَيَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ چلے گا ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حق ہے اور حق مبین ہے، یعنی اس کی الوہیت ثابت ہے۔ اس کے بعد فرمائے تمہیں سوچنا چاہیے کہ عائشہ محمد رسول اللہ، اگر عائشہ علیہ باللہ بدتینت قسم کی خاتون ہے، بدتینت ہے، تو محمد کے نکاح میں کس طریقے پر آگے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، النساء الخبیثات للرجال الخبیثین والرجال الخبیثون للنساء الخبیثات، اور والطیبات النساء الطیبات للرجال الطیبین والرجال الطیبون للنساء الطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ سمجھے؟ اب اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ طیب کہتے ہیں تو عائشہ طیبہ ہوگی، اور اگر یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ آپ عائشہ کو علیہ باللہ خبیثہ کہہ رہے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ پر بھی یہ اعتراض جائے گا۔ اللہ نے اس قسم، ٹھیک ہے انبیاء کی بیویاں، بعض انبیاء کی بیویاں کافرہ تو گزری ہیں لیکن پھر بھی زانی نہیں گزری، علیہ باللہ بدکار قسم کی نہیں گزری ہے۔ سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی بیوی، اس طریقہ پر ان کا ضرب اللہ کیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرماتے کہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن ان کی بدکاری کا اور علیاذ باللہ اس قسم کے الزامات ان پر نہیں ہے۔ تو پہلا ترجمہ یہ کرو، النساء الخبیثات للرجال الخبیثین، ٹھیک ہے میں لوں النساء الخبیثات کائنات للرجال الخبیثین والرجال الخبیثون للنساء الخبیثات والنساء الطیبات للرجال الطیبین والرجال الطیبون للنساء الطیبات۔ ہو گیا مولانا؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے الخصال الخبیثۃ، الخصال، اب کہہ رہا ہوں خبیث قسم کی خصلتیں، خبیث قسم کی عادتیں، الخصال الخبیثۃ للخبیثین، بری عادتیں برے لوگوں کو ہوتی ہے، اور عائشہ طیبہ ہے، اس کے خصال، اس کے عادات خبیثہ نہیں ہوں گے، اس کے عادات طیبہ ہوں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ طیبین اور پاک باز قسم کے لوگ یہ بری ہے مما ان الزامات سے یقولون فیہم جو ان کے بارے میں تان لگاتے لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے چند اصول اللہ نقل کر رہے کہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہاں بابا سمجھتا، زنا بند ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ، دوسرے کے گھر میں منہ ماری کر کے آدمی جاتا ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ایک قوم کے یہاں ایک محاورہ ہے، محاورہ یہ ہے کہ بچے اپنے اچھے لگتے، بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے۔ عملوں شیطان ایسے حرامی ہے کہ بچے کیا لگتے ہیں؟ بچے اپنے اچھے لگتے، کالے کلوٹے بھی اچھے لگتے، بیوی دوسروں کی کیا ہے؟ وہ اچھی لگتی، چاہے کالی کلوٹی بھی ہو اور اپنی بیوی اچھی بھی ہو۔ شیطان اس قسم کا خبیث ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال بد کو، اعمال خبیثہ کو شیطان پالش لگا کر کے خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو نہ رہے یہ سد و ذرائع ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے کیوں ہیں، اس کی بیٹیوں پر آپ کی نگاہ پڑتی کیوں ہے، اس کی بیوی پر آپ کی نگاہ کیوں پڑتی ہے بغیر اجازت کے، اور اگر جانا ہے تو اجازت لے لو تاکہ وہ اپنی بیوی کو الگ کمرے میں کرے، آپ بیٹھک میں جائیں۔ سمجھے؟ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زنا کے مبادیات میں سے نظر ہے۔ جب آنکھوں نے دیکھ لیا، آنکھ کو کہتے ہیں عین کا معنی جاسوس، ساری جاسوسی اس آنکھ سے ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دیکھ کر کے دل کو، جو کہ رئیس الاعضاء ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیر خواستہ شے دیکھا نا تاسو ارادہ کہو، سمجھے؟ ڈیر خواستہ ہے، سمجھے؟
آنکھیں جاسوسی کر کے وہ رپورٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے دل کو، اور دل پھر رئیس الاعضاء ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، دل کہتا کہ ہاتھوں کو کہ چلنا ہے، پاؤں کو کہتا ہے چلنا ہے، ہاتھوں کو کہتا پکڑنا ہے تمہیں، پاؤں کو کہتا کہ تمہیں بھی چلنا ہے، سمجھ، اور سینے سے کہتا کہ تمہیں سینہ ملانا ہے، منہ کو کہتا کہ منہ لگانا ہے، ناک کو کہتا ہے تجھے سونگھنا ہے، آنکھوں کو کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، کان کو کہتا ہے کہ تجھے پیاری آواز سننا ہے۔ سمجھ رہے؟ حضرت اقدس کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو بہت بڑے آدمی ہے شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہی میں، بہت بڑے لوگ ہیں مولوی صاحب۔ مولانا میں نالائق ہوں اور مجھے کوئی فرصت نہیں ہے، آپ کے شیخ الحدیثوں کے پاس تو ایک کتاب، میرے پاس تو ساری کتابیں بھی ہوتی ہے، کوئی گھنٹہ بھی میرا فارغ نہیں ہے رات کو ان کا مطالعہ کرنا، پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی میرا فارغ نہیں ہے پورے سال میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ خارجی کتابیں ہمارے ان سیاستہ سے ہٹ کر کے بھی، بات تو وہی سیاستہ کی ہوتی ہے، بات تو اسی قرآن کی ہوتی ہے، لیکن جس انداز میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں، سمجھے بھائی جان، یہ صوفیہ حضرات ہیں۔ حضرت اقدس بڑے آدمی ہیں، ابن رجب بھی اللہ کا بھلا کر، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ بھی شیخ الاسلام کے، ابن کثیر بھی شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، علامہ ذہبی یہ بھی شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں مولوی صاحب، بہت عجیب ان کی کتابیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اللہ موقع دے دے تو آپ پڑھو، اور اللہ کے لیے اس اردو سے نکلنے کی کوشش کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس ان سے نکلنے کی کوشش کرو، اور علم دوسری جگہ ہے، سمجھے؟ ابھی ہمارے شہر میں جو شروع ہو گیا کہ کون بڑا صوفی کون، میں نے 1-2 صوفیوں سے کہا، میں نے کہا تمہارے تصوف حضرت تھانوی کی تربیت و سالک یہ تصوف ہے یا التکشف فی مہمات تصوف؟ میں نے کہا خدا کی قسم تصوف کے مقابلے میں یہ ابجد کی ان کی حیثیت نہیں، یہ تو قاعدہ بغدادی کی جو حیثیت ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں تمہیں کتابیں بتاتا ہوں، اور یہ کہ ان کا مطالعہ کر کے پھر اپنے تصوف کا اظہار کرو، لڑو نہیں، یہ پبلسٹی سے نہیں ہوتا۔ مشک آنس کے خود ببوید نہ آن کے اتار بگوید، خوشبو کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو خود مہکتی ہے، سمجھے؟ جب آپ کی علمیت ہوگی تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتابیں میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کو لکھ کر بس اسی اردو پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ یہ کہ اسی پر لگے ہوئی، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، فرماتے ہیں کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاکیزہ لوگ ہیں اس قسم کے الزامات سے لہم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، زنا کا یہ اصول ہے جن سے زنا بند ہو جائے گا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ صفت بنے گا بیوت کے لیے، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حتی تستانسوا، ایک ادب یہ ہے کہ اجازت لے لو، اجازت لے لو۔ دوسرا یہ کہ وہ حتیٰ تسلموا علی اہلہا، سلام کر لو۔ ذالکم خیر، یہ مذکورہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، حضرت عمر رات کو یہ کہ گشت کر رہا تھا، تو گشت کر رہا تھا، ایک خاتون کی آواز، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ذی السریر جوانبہ، خدا کی قسم لولا اللہ تخشى عواقبہ، اگر اللہ کی گرفت کا انجام، اس قسم کے انجام اور اس گرفت کا اندیشہ نہ ہوتا، لزحزحت علی ذی السریر جوانبہ، اس چارپائی کی ٹانگیں توڑ کر کے اس کو میں چھوڑ دیتی۔ ارے بابا رات کو 2 بجے 3 بجے یہ کیا عورت گا رہی ہے؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عورت گا رہی، قرآن کہتے ہیں کہ عورت کے پازیب کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ پازیب جانتے ہو تم لوگ؟ واجب القتل ہو سب، سمجھے میں لنگو؟ اس قسم کی بدبختوں کو جو ہے میں بھی بغیرت ہوں کہ تمہیں پڑھا رہا ہوں، سمجھے؟ نہ ان کو اونٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ گائے کا بیل کا پتہ ہوتا ہے، سارے جبریل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ باپ تمہارا گیا ہے وہاں لوگوں ریاض والوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور تم یہاں مجھے بیوقوف بناؤ، سمجھے؟ اس قسم کی مخلوق کو پڑھانے والا کوئی بدبخت انسان ہوگا۔ پازیب جانتے ہیں کیا ہوتا؟ شکر ہے کچھ مسلمان ہیں، سمجھے بھی جان؟ عورتیں یہ ہے کہ پاؤں میں وہ پہنتی، حافظ صاحب او منڈے آپ پازیب کی ہے، دیکھو دیکھو، مشاہدہ والی ایمان سے زیادہ غیب والی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اب دیکھا، سونے کی بھی ہوتی ہے، چاندی کی بھی ہوتی ہے، پازیب یہ ہے۔ دیکھا ظالموں، تم لوگوں کو قربان کروں اس حافظ پہ، سمجھے بھائی جان؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، انہی کے بارے میں، سمجھ رہے ہو؟ مولانا عورت کی پازیب کی بھی آواز کی اجازت نہیں دی۔
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله ولا يضربن بأرجلهن، اپنے پاؤں کو جو پازے پہن کر کے زور سے نہ مارے کہ شڑک کا شڑک کا پڑک کا پڑک کا شڑک کا شڑک کا پڑک کا پڑک کا، پھر تیرے دل کے دھڑک کا دھڑک کا دھڑک کا دھڑک کا دھڑک کا دھڑک، سمجھے؟ پھر تیرے دل کے پھر کیا ہوگا؟ دھڑک کا دھڑک کا، پھر کچھ چیزیں لڑکا کا لڑکا کا لڑکا کا لڑکا، سمجھے؟ ادھر دھڑکا کا دھڑکا، پھر لڑکا کا لڑکا، پھر اوپر پڑکا کا پڑکا پڑکا کا پڑکا، سمجھ میں؟ پھر روڈ سڑکا کا سڑکا سڑکا کا سڑکا، سمجھے بھائی؟ یہ حال ہے۔ واہ قرآن واہ، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ۔ سمجھے بولانگو؟ جی اس کی پازیب کی آواز شریعت اجازت نہ دے کسی کو نہ سنائے، اور جب وہ آپ کے مدرسۃ البنات میں عبارت پڑھے استاد جی کے سامنے، تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسجدوں سے ان کو منع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں انتظام ہے، یہاں گلشن میں ہمارے انتظام ہے، جہاں پردے کا انتظام ہے، تو خواتین آ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے لیے تو ہم لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن مدرسۃ البنات میں 1.5 سال وہ مسافر ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، بالغ قسم کی لڑکی ہے، ادھر مولوی جائز قرار دیتا ہے اس کو۔ حالانکہ کتابوں کا عالمہ بننا، فاضلہ بننا فرض نہیں ہے، نماز تو فرض ہے۔ جہاں ہم لوگ سختی ہماری شروع ہوتی تو حضرت اقدس نے مفتی سعید پالم پوری دامت برکات عالیہ دیوبند کے جو مفتی اعظم ہیں، حضرت نے لکھا کہ مسجدوں سے ان کو منع نہ کیا جائے۔ بازار میں سودا سلف کے لیے جاتی ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو پھر زور کا وقت اس سے نکل گیا، عصر کا، تو پھر سرے سے وہ نماز گھر میں جا کر کے پڑھتی بھی نہیں ہے۔ نماز جب وقت سے رہ جائے اس کے بعد اس کی قضا کرنے والا کوئی بڑا ایمان اس کے لیے چاہیے، سمجھے؟ اے جنہ دا پتر ہے۔ مدرسۃ البنات میں اس کی عبارت سنو، اے ظالمو، تو وہ کہہ رہے تھے لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ۔ دروازے کھٹکھٹائے حضرت عمر نے، دوسروں نے، کسی نے کوئی دروازے کو کھولا نہیں، تو یہ شبہ ہو گیا کہ الیاذ باللہ اندر کوئی غلط کاری تو نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت اقدس دروازے کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر کے آ گئے کہ کہیں اندر کوئی قابل اعتراض حالت تو نہیں ہے۔ جیسے حضرت اقدس امیر المومنین آ گئے، قربان جاؤ عمر تیرے نام پہ، بڑے لوگ تھے مولانا۔ حضرت جیسے آ گئے تو دیکھا سبحان اللہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک نوجوان قسم کی خاتون ہے۔ اس نے ابا جی کو دیکھا، حضرت عمر کو نظر اس نے نیچے کر لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی، آدھی رات کو اس طریقے پر آپ کا گانا گانا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تیری آواز باہر نکل جائے۔ اس نے کہا کہ آپ ہے کون؟ کہا کہ خادم المومنین، مومنوں کا خادم ہوں، عمر۔ فرمایا کہ بابا جی، ابا جی، میں نے اللہ کے حکم کے ایک حکم توڑا کہ میری آواز باہر نکل گئی، اور آپ نے اللہ کے کئی حکم توڑے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ تستانسوا، اجازت لے لو۔ آپ نے کس سے اجازت لی؟ دوسرا وتسلموا علی اہلہا، سلام کرو، آپ نے کس کو سلام کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا یہ کہ نبی فرماتے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، اجنبی کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد الگ نہ رہے۔ تو اس وقت اور کون ہے کہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے؟ چوتھا یہ کہ واتوا البیوت من ابوابها، دروازوں سے آیا کرو، تو پیچھے دیوار پھلانگ کر کے آ گئے۔ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا جن کو استحضار ہوتا ہے، سمجھے؟ ہماری ماؤں کو اور ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ علم مل جائے تو پھر کیا کہنا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا قصور ہے، میری بیٹی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تو بتا دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، چاروں غلطیاں آپ نے میری پکڑی، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں توبہ کروں گا، لیکن تو بتا دے کہ تو کیوں، تیری آواز کیوں نکل رہی؟ تو نے بھی ایک تو کام ناجائز تو کیا۔ اس نے کہا ابا جی ابھی نئی شادی ہو گئی اور شوہر میرے ساتھ رہا نہیں، میں نے ان کا فائدہ مزہ نہیں لیا، اس نے میرا نہیں لیا، ایک دوسرے کو کم آپ کو دیکھ نہیں سکے، چند دن شادی ہوگی، اس کے بعد آپ نے اس کو جماعت میں بھیجا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لشکر میں بھیجا، فوجوں میں اس کی تشکیل کر دی، لڑائی سرحدوں پر بھیجا ہے، تو پوری رات، اتنی لمبی رات سردی کی، آخر میں گیت گا کر کے اپنا وقت پاس کروں گی اور کیا کروں گی؟ اس کے بغیر تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے اوباش قسم کے ہوتے ہیں نا، سمجھے؟ خدا روٹ جائے خدا ملنگ،
سمجھ رہی؟ بالکل بے غیرت ابن بے غیرت، سمجھ رہی؟ خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، سمجھ؟ خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، سمجھے؟ تو جا انگریز کا جو ہے پتلون اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگا اور اس کو کہہ دے کہ مزید بے غیرتی کے طریقے مجھے بتا دے کہ میرے صنم روٹ گیا ہے، سمجھے؟ اس کے حل کا طریقہ مجھے بتا دے۔ جن بے غیرتوں نے یہ اشارے آپ کو دیے، ان کا حل ان بے غیرتوں کے پاس ہوگا، انہی سے جا کر کے معلوم کر لو، سمجھے؟ جی کچھ پہلا پڑا حضرت گئے اور ہماری والدہ سے اپنی اہلیہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عورت کب تک صبر کر سکتی، زیادہ سے زیادہ شوہر الگ ہو جائے، میاں بیوی جدا کب تک؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے۔ اس لیے میرے بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے رسم 4 مہینے میں نکلو بھائی، سمجھے؟ اس لیے کہتے 4 مہینے کے 4 مہینے کے بعد پھر 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں اپنے لگایا، پھر 10 دن اپنے علاقے میں، وہاں سے 4 مہینے کے بعد پھر اپنے علاقے کے اندر پھر یہ کہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن۔ عدت توفی یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، عدت توفی بھی یہی ہے اور یہاں عدت بھی یہی ہے، 4 مہینے 10 دن ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا زنا نہیں ہوگا، پھر یہ ہو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِي الْبُيُوتِ فِيهَا، اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو فَلَا تَدْخُلُوا، داخل نہ ہو جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ حَتَّى يُؤْذَنَ الدُّخُولُ لَكُمْ، یہاں تک کہ دخول فی البیت کی اجازت آپ کو مل جائے۔ ضمیر نائب فاعل کا مرجع دخول ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے ارجعوا فارجعوا، واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، یہ رجوع ہوا، یہ رجوع أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ اللہ کا پاکیزہ طریقہ ہے، یہ تمہیں زنا وغیرہ سے اس سے بچائے گا۔ واللہ بما تعملون، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری آگے حضرت عمر کے دروازے پہ اللہ آپ کا بھلا کرے دستخط دی اجازت، سلام، حضرت عمر کی طرف سے جواب نہیں آیا تو حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ میرے دروازے کسی نے کھٹکھٹایا، ابو سعید الخدری کی آواز آ رہی تھی، تو کہا کہ جی ہاں، وہ تو واپس چلا گیا، کہا کہ جا کر کے بلاؤ۔ ابو سعید الخدری کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ کیا ہوا؟ ارے بھائی آپ ہمارے دروازے پہ آ گئے تھے اور آپ واپس ہو گئے۔ فرمایا ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کو قرآن نے بھی بتا دیا ان قیل لکم ارجعوا، اگر جواب نہ آ جائے تو واپس ہو جاؤ، تو جواب کچھ بھی نہیں ہے تمہیں، واپس ہو گیا، یا کہا جائے ارجعوا واپس ہو جاؤ تو آپ واپس ہو جاؤ، تو کوئی جواب تو آیا ہی نہیں، تو اس لیے میں واپس ہو گیا۔ فرمایا ایسے حدیث ہے نبی کی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ چھوڑوں گا نہیں، اس کی سند پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ روایت دوسرے صحابہ سے پوچھ کر کے پھر کہا کہ تم گواہ بنو، تم نے یہ حدیث نبی سے سنی یا نہیں سنی؟ انہوں نے حضرت عمر کو سنایا، حضرت عمر پھر اپنی بات سے باز آ گئے۔ ساری حدیثیں کسی کو یاد نہیں ہوتی، کتنی حدیثیں ابو بکر کو یاد ہے، عمر کو یاد نہیں، کتنے عمر کو یاد ہے، ابو بکر کو بھی یاد نہیں ہے، کتنی حدیثیں جو ابو سعید خدری کو یاد ہے، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ حضرت عمر کو بھی یاد نہیں۔ اڑے تسی اتھے ہو یا کتے ہو؟ اتھے رہو۔ واللہ بما تعملون علیم، لیس علیکم جناح فی ان تدخلوا بیوتا، اس میں کوئی گناہ نہیں، علیکم خبر مقدم، جناح کائن فی ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، غیر رہائشی گھر میں جن میں کوئی رہائشی نہیں ہے ان میں تم داخل ہو جاؤ، لیکن ایسے غیر رہائشی کہ فیہا متاع لکم، جس میں یہ ہے کہ تمہارے کوئی ساز و سامان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں جا سکتے۔ واللہ یعلم ما تبدونہ، جو کچھ تم اپنی اطاعت ظاہر کرتے ہو، وما تکتمونہ، اور جو چھپاتے ہو، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو یہ کہ وہ پست کر دیں، جھکا دیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے یہ کہ شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں۔ ذالک المذکور ازکیٰ لہم، یہ زنا سے ان کو بچائے گا۔ ذالک الغض، ذالک الحفظ علی الفروج، فروج کی حفاظت، اور یہ کہ غض البصر، اور آنکھوں کو یہ کہ اس نظر کو نیچے کر لینا، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقے، زنا سے بچیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ یہ کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ مولانا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن میں ایسا بدبخت ہوں کہ میرے بریک فیل ہے، سمجھ رہی میں کہ میں بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھ لو ساتھی، بری نگاہ کریں گے میرا رب تم سے حدیث کا کام نہیں لے گا، اور میرا رب تم سے تفسیر کا کام نہیں لے گا تو علی رؤوس الاشہاد آپ کو ذلیل کر کے چھوڑ دے گا۔ حدیث پاکیزہ علم ہے، تفسیر پاکیزہ علم ہے، اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت، یادداشت آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چاہے بیرش قسم کے لڑکے ہوں یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے خواتین ہوں، بد نگاہی، سمجھے؟ علماء کے اندر اگر، اس لیے کہ علماء نہ باہر سینما دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے، سینماؤں میں نہیں جاتے ہیں، اور
چگلا گاہوں میں علماء نہیں جاتے، 24 گھنٹہ مدرسے میں ہوتے. مولوی 3 چیز سے اجتناب کرے: بدلسانی، بدگمانی، بد نگاہی. بولو، بدلسانی، بدگمانی، بد نگاہی، ان سے مولوی اجتناب کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس مولوی کی حفاظت فرمائے گا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مولوی پھر فرشتہ بنے گا. مولوی صاحب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم وقل للمؤمنات، خواتین سے کہہ دے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نظریں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو دیکھ رہی ہے، وہ تو نابینا ہے. سمجھے؟ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ہم دیکھ رہے، تو اس کی تو اجازت ہونی چاہیے. وہ فرمایا افعمیاوان انتما الستما تبصرانی، تم اندھی ہو؟ تم تو اندھی نہیں ہو نا، تمہیں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے یہ کہ مواضع زینت کو، اپنے سینہ کو، اپنی زینت کو یہ کہ ظاہر نہ کرے. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو کچھ ان سے نماز کے دوران گھر کے اندر جو ظاہر ہو جائے. مولانا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس میں حضرت اقدس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ہے کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْ حدیث میں آتا مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْيَدَيْنِ، ہاں یہ کہ چہرہ اگر یہ کہ ظاہر ہو جائیں، کفین ظاہر ہو جائیں، اور والیدین یہ کہ کفین یاد الیدین. الا ما ظہر من الوجہ والیدین والکفین، ہاتھ اور ان کے کفین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ چہرہ جب نظر آ گیا تو رہا کیا؟ علامہ شامی نے ان لوگوں نے، اللہ کر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے فرمایا کہ ہاں یہ الا ما ظہر منہا، یہ جو استثناء ہے اس کا بیان کیا ہے؟ وجہ چہرے کا نہیں ہے، چہرہ اور ہاتھ اور ہتھیلیوں کا نہیں ہے. لیکن ہاں یہاں پر یہ کہ مظنہ فساد ہو، مظنہ تہمت ہو تو وہاں پر یہاں تہمت کا اندیشہ ہو اور یہاں فساد کا اندیشہ ہو تو پھر چہرے کو عورت. تو آپ مجھے بتائیں کہ عورت کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے آ جائے تو آپ میں سے کون قسم اٹھائے گا کہ یہاں فساد کا کوئی اندیشہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے دیکھ رہا ہوں. سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شہوت کا اندیشہ ہو اس کا تو پھر تو نہیں، ورنہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس سے ٹھوکر کھائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس نے اسی بات کو لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے آپ سے عرض کیا. اب مولانا مودودی کا بھی عربوں کا بھی نظریہ یہی ہے. چنانچہ عرب کہتے کہ کیا ہے؟ النقاب لیس بعبادت بل هو عادت، یہ چہرے پر ڈالنا، یہ کپڑے ڈالنا، برقع ڈالنا، یہ عادت لیس بعبادت، یہ عادت عبادت نہیں ہے. دبئی کے مفتی اعظم نے حضرت عبدالعزیز الحداد نے، حضرت نے مجھے یہ کتاب دی، کہا کہ اللہ کے لیے اس کا آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے، لیکن کتاب میں نے پڑھی تو ان کے ہاں یہی چیز ہے، اور فقہ جعفریہ کے اندر بھی یہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ چہرہ اصل چیز تو ہے ہی چہرہ ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت اقدس مولانا حبیب احمد کیرانوی نے، انہوں نے حضرت تھانوی کو کہا کہ حضرت الا ما ظہر منہا من الوجہ والکفین والیدین، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فی داخل البیت و فی الصلاۃ ہے. بولو، فی داخل البیت، اپنے گھر میں پورے بدن کو ڈھانپنا ہے، چہرہ اور ہاتھ اس کے کھلے اپنے گھر میں نماز کے دوران. یہ خارج البیت تھوڑی ہے. اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا؟ ہاں، اس لیے یہ حدیث میں جو استثناء اگر آیا، اس استثناء کا ما ظہر منہا کا بیان اگر آیا، وہ بھی خارج البیت نہیں ہے بلکہ داخل البیت ہے. حضرت اقدس نے بڑی اچھی بات، چنانچہ کئی ساتھیوں نے فتویٰ لکھا فاروقی میں نے ان کو رکوایا اور میں نے کہا کہ نہیں، عام جمہور کی رائے آپ نہیں لکھیں گے، یہی لکھیں گے جو مولانا حبیب احمد کیرانوی نے جو لکھا. آپ کو مسئلہ سمجھیں؟ ایک مسئلہ. دوسرا، حضرت اقدس مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غیر مقلد عالم ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ غیر مقلد تو ایک گالی ہے، اس کو تو یہ بڑے آدمی اس کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، موجودہ لوگوں کو غیر مقلد کہہ دو. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اگرچہ حضرت کے بھی مزاج میں بہت گرمی تھی لیکن آدمی بہت بڑے تھے. سمجھے؟ اس کی تفسیر ثنائی اگر آپ لے لیں، سمجھ رہی میں کہ بہت سی اچھی چیزیں، بے تکلف قسم کا یہ ہے کہ اس کا انداز ہوتا ہے اور بہت اچھی چیزیں اس میں، کافی معلومات کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. حضرت نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا کہ الا ما ظہر منہا من نقابہا، عورت کوشش کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن غیر اختیاری طور پر جو اس سے ظاہر ہو جائے. یعنی برقع پہنے، بولو برقع، تو برقع پہننے والی کون ہوتی ہے؟ اتنا تو پتہ چلتا کہ عورت ہے، عورت تو ویسے محل فساد ہے. تو فرمایا یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ معاف ہے.
اپنے اختیار سے وہ اپنے زینت کو، بکڑوں کو، ان کو کسی کو نہ دکھائے۔ ہاں غیر اختیاری طور پر جو چیز ظاہر ہو جائے، وہ کیا ہے؟ برقع اس کا ظاہر ہو رہا ہے، برقع سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جا رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھپائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے جانور جا رہا ہے یا عورت جا رہی، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس نے چھپایا، برقع تو عورتوں کے ہوتے، اتنا تو پتہ چلا، یہ غیر اختیاری الا ما ظہر منہا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے سمجھ میں حضرت کی بڑی اچھی بات ہے، سمجھے؟ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی سینوں پر یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ ڈال دیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مواضع زینت کو ظاہر نہ کر دیں۔ مواضع زینت ظاہر ہے کہ چہرے ہیں یہ چیزیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے، او آبائن یا ابا، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے سسر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹے، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے یہ کہ شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، او اخوانهن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانهن، یا بھتیجا، او بنی اخواتهن، یا بھانجے، او نسائهن، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر عورتیں جو ان کے مذہب کے ہوں، او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ لونڈیاں، او التابعین، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بچے خدام جو تابع آپ کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدام غیر اولی الاربت، جن کی کوئی حاجت نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے، خدمت کرتے رہتے غھروں میں، بوڑھے ہوتے کہ غریب، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدمت کے لیے خدمت کرتے ہیں، ارے کچھ پہلے پڑھ گیا، اب التابعین غیر اولی الاربت من الرجال، یا یہ کہ وہ خدام کہ غیر اولی الاربت، غیر اولی الحاجت، ان کی کوئی حاجت نہیں، من الرجال، مردوں میں سے۔ لیکن اگر بڈھے، بعض ایسے بڈھے ہوتے، توبہ توبہ توبہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بوڑھوں کے شیطان تو اور بھی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، تو وہ تو انسان کو پتہ چلتا ہے، وہ تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بوڑھا کس قسم کا بے غیرت گزرا ہے، سمجھے؟ اور ہے پھر نہ چھوڑے۔ او الطفل الذین، یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی اللہ کا بھلا کریے کہ چھپے ہوئے مسائل، عورتوں کے چھپے ہوئے مسائل پر وہ مطلع نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیا ہوتا ہے، لیکن اب تو انہوں نے ٹیلی ویژن دیکھا ہے، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جانتے ہیں کہ پیاری پیار۔ ابا اور امی ایک کمرے میں سوتے ہیں اور بچوں کو دوسرے کمرے میں سلاتے ہیں، تو وہ معصوم بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابا امی طواف تھوڑی کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں۔ یہاں ہم پاکستان میں تبدیلی لا رہے ہیں، ہمیں جو ایک کمرے میں کے اندر بند کیا ہے اور خود کیا ہیں، اور ہے بھی بے شرم کے ابا، بے شرم قسم کے ابا اور امی، سمجھ رہی میں؟ خود 60 سال ہو گئے لیکن اکیلے سو نہیں سکتے، اور بچے بالغ ہو چکے، بیٹیاں 35 سال، 40 سال، ان بیٹیوں کا نکاح نہیں ہے، سمجھے؟ ان کا نکاح نہیں۔ یہ تو مولانا بنوری ہے کہ جس پر قربان جاؤں، اپنی بیٹیاں اٹھا کر کے کسی ہندوستانی کو، کسی افغانی کو، کسی پٹھان کو، سمجھ، ایسے اٹھا کر کے بیٹیاں اپنے دے دی۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ تو مفتی نظام الدین ہے کہ ایک طالب علم کو اٹھا کر کے ہماری بہن اس نے دے دیا، سمجھے؟ اس بارے میں بعض علماء، بڑے علماء ہیں، نام ان کے اتنے کہ اشتہار میں ان کو جگہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس سنت کے اندر وہ بہت پیچھے، سمجھے؟ میری اپنی بیٹیاں میں ایسے اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے طالب علموں کو دے دیا، سمجھے؟ لیکن ایک مسئلہ اور بھی زیادہ خیال کر لینا، بیٹی اور بہن کو کسی کو مفت میں اگر آپ نے دے دیا، بعد میں وہ کہتے ہیں جی میرے علاوہ تو کوئی اور بندہ ہی نہیں تھا، سمجھے؟ میں اتنا صلاحیت والا، اتنا کہ ان کو کوئی اور بندہ ہی ملا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ کس کر کے ہمارے پٹھان اور بلوچ باز پیسے بھی لیتے ہیں، سمجھے؟ ہم نے تو مفت میں ایسے اٹھا کر کے بس دعا کر دیجیے، بیٹی کو کہا کہ مہر شور دے دیں گے، نہیں تو یہ 10,000 ہم اپنے جیب سے، یہی ہوا جی، کچھ پہلے پڑھ گئے، یہی مفتی نظام الدین ہے، یہی ہم غریبوں سے جو کچھ بنتا ہے، یہی فاطمہ کا مسئلہ۔ علی تو رشتہ، فاطمہ کے رشتہ لینے کے لیے ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ علی کے آنسو آ گئے، حضرت ابو بکر نے اور عمر نے دونوں نے کہا کہ آپ بات تو کر لو، نبی کی بیٹی بالغہ ہے، آپ چچزاد بھائی ہے، بات تو کر لو۔ علی نے فرمایا کہ تمنا تو میری بھی ہے، سینہ میرا بھی جلتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا، جو میرے چچزاد بھائی، میں اس کا داماد بھی بنوں، اللہ کے رسول ہے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی، میں کہاں، محمد کہاں، اور محمد کی بیٹی فاطمہ کہاں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی کو تو کسی کو نکاح تو دے دے گا، آپ بات تو کر لو۔ فرمایا کہ مجھے ڈر مت، فرمایا بات چلاؤ، اگر نہیں حضرت نہیں مانیں گے تو ہم بات کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی گیا، اور یہ کہ ہمت بھی نہیں ہو رہی، زبان کھل بھی نہیں رہی،
اشارتاً بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی میں پیارے نے فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح لینے کے لیے؟ تیرے پاس کون سے مال ہے؟ پراپرٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، حضرت عقیل اور حضرت طالب حضرت علی کے بھائی، ان لوگوں نے ساری پراپرٹی بیچی۔ حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے پراپرٹی ساری انہوں نے بیچ دی مکہ کے اندر جو تھا۔ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنزِلًا، عقیل نے ہمارے لیے کوئی رہائش کی جگہ چھوڑی؟ اس نے سارے بیچا ہے، عقیل اور طالب نے، سمجھے؟ لیکن حضرت نے بتایا کہ بعد میں کہ میں خوش طبی کر رہا ہوں علی، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے رشتہ آپ کو دے دیا۔ پھر نکاح پر اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو بکر اور عمر یہ دونوں گواہ ہیں، ان کو بلا کر فرمایا یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، تم دونوں گواہ بن جاؤ کہ علی سے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا ہے۔ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی علی انی اشہد علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سے میں نے نکاح کرا ہے۔ حضرت علی کی نکاحوں کا گواہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے، سمجھے؟ گواہ کے لیے ضروری ہے لابد من حضور شاہدین عاقلین، من حضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین، اس لیے ابو بکر کو مسلمان ماننا پڑے گا، عمر کو اللہ کا مسلمان ماننا پڑے گا، ورنہ علی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بغیر شہادت کے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ شریف میں اس لیے آدمی مرتد نہ کہے، خود مرتد بنتا ہے، سمجھے؟ یہ لوگ بڑے لوگ ہمارے اس سے مرتد بنیں گے نہیں، خود اپنے آپ کو مرتد بنانا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ اڑے کچھ بڑا ولا یضربن بارجل، تو چھوٹے بچے، اس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نیک محمد اللہ غری کی رحمت کر دے بڑے غضب کے آدمی تھے، سمجھے؟ آپ کے کراچی کے ایک دو مولوی گئے وہاں ختم بخاری کے لیے، تو آخری جب حدیث پڑھایا تو مولوی صاحب کو حضرت نے سبق کے بعد کہا کہ آپ نے جو سند بیان کی وہ غلط ہے، آپ نے جو بیان کی وہ غلط ہے، آپ نے جو بیان کی ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کراچی والا تو ہے تو بہت بڑا مولوی، لیکن وہ کراچی والا مولوی آ کر کے اس نے کہا دیہات میں جو علم دیکھا وہ شہروں میں بھی نہیں دیکھا۔ بہت بڑے آدمی تھے مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ، ساری کتابیں اکیلا پڑھاتے تھے، لیکن حضرت کو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑتا تھا۔ کہتے ہیں آج کل کے چھوٹے بچے بڑے حرامی ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ کر کے، سمجھے؟ ٹیلی ویژن کی اب تو ضرورت نہیں، پرانے زمانے میں ہم داڑھی لے کر کے اس میں جاتے تھے، سینما گھر پہ جاتے تھے تو کہتے مولوی صاحب ٹوپی کے ساتھ پگڑی کے ساتھ آئے۔ اب انگریز نے ہم پر بڑا احسان کر دیا، ٹچ موبائل دے دیا ہمارے ہاتھ میں، جس میں پوری دنیا ہے، جتنی بے حیائی دیکھنی ہے دیکھو، سمجھ رہی؟ اس میں پوری دنیا ہے جی، اس کو لگا دو، سمجھے؟ کتابوں کا مطالعہ بھی چلا گیا، پڑھنا پڑھانا بھی چلا گیا، ٹچ موبائل، ٹچ، سمجھے؟ وہ بھی ٹچ ہے، دنیا سے بے حیائیوں سے ٹچ ہے، تو اس کے ساتھ ٹچ ہے، سمجھے؟ صرف کتابیں ٹچ نہیں ہو گئی، علم ٹچ نہیں ہو گیا، اللہ کو الگ کر دیا، باقی بے حیائی کو ٹچ کر دیا ہم نے ساری چیزیں اس میں آگے مولوی صاحب، آدمی روک نہیں سکتا۔ ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو یہ ہے کہ ان کو زور سے نہ مارے کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے کر و فر ان کی زینت معلوم ہو جائے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، کمی بیشی ہوگی اللہ کے سامنے توبہ کرو مومنو، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وانکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہوں ان کی نکاح کرا دو، والصالحین من عبادکم، اور اپنے غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کرو، وامائکم، اپنے لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء، کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اگر فقیر ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ یہ ہے کہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا، انشاءاللہ اللہ غنی بنا دے گا۔ واللہ واسع، اللہ کی حکومت وسیع ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ یہ جو احکام بتا رہے ہیں ان کی حکمت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ یہاں تک ہو گیا مولانا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور پاک دامنی اختیار کریں، نکاح نہ کریں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں، نکاح کی وہ پاک دامنی اختیار کریں، اس وقت تک انتظار کرے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو مال دے دے۔ پھر اس کے بعد ابھی تو بتایا کہ جو بے نکاح ہے، فقراء ہے، ان کو اللہ غنی کر دے گا، نکاح کرا دو، اور ابھی کہتے ہیں نکاح کی جن کو گنجائش نہیں ہے ان کو چاہیے پاک دامنی اختیار کرے، نکاح نہ کرے اس وقت تک جب تک مال نہ آ جائے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلے والا جو آپ کی لونڈیاں ہیں اور غلام ہیں
ان کے نکاح کرا دو. وہ فقیر تو ہے لیکن کچھ تھوڑا سا گنجائش اس وقت ان کے پاس ہے ان کا نہیں. اور دوسرا جو بالکل کچھ ان کے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں, روزہ رکھیں اور ویسے اللہ اللہ کرے بس چند دن تک, جب تک اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے ان کو اللہ گنجائش دے دے. ہو گیا مولانا؟ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں. مولانا آسان طریقہ ہے, بالکل آسان ہے. کوشش کرو کہ دیندار قسم کا گھرانہ ہو, غریب قسم کے, بس سمجھ شریف میں کہ بیوی اچھی مل گئی, آپ کا علم دنیا کے اندر پھیلے گا, آپ عالم بنیں گے. حضرت خدیجہ کا بڑا دخل ہے نبی کے علم پھیلانے کے اندر. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ بخاری کے الفاظ حضرت خدیجہ کی. ایسی بیوی محمد رسول اللہ کو مل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی سالن پکتا تھا تو کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے کہ حضرت خدیجہ کی جو تعلق والی جو خواتین تھیں ان تک پہنچاؤ. خدیجہ نہیں رہی لیکن خدیجہ کو میں بھول نہیں سکتا. سمجھے؟ نبوت کی ابتدائی پریشانیوں میں, ابتدائی مراحل میں جس طرح خدیجہ نے میرے ساتھ دیا کسی نے بھی نہیں دیا. خواتین جو اچھی خواتین ہوتی وہ رفیق حیات ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ رفیق حیات ہے, وہ رفیق ممات نہیں ہے, وہ رفیق حیات ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس وجہ سے آدمی دیندار کا انتخاب کر لے اور عالم فاضلہ نہ ہو, کوشش کرو. سمجھ رہی ہیں؟ عالم فاضلہ نہ ہو, بس اپنے رب کو جانتی ہو, آپ کے والدین کے احترام کرے. اور آپ کے یہ عالمات فاضلات پھر ایسی ذلیلات خبیثات کہ توبہ توبہ. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اگر اس کی عبارت آپ سے اچھی ہوگی تو کس شرم کے ساتھ تو اس کے ساتھ نکاح کرے. سمجھے؟ جب تو عربی کا جملہ استعمال کرتا ہے وہ تجھے پکڑتی ہے کہ تیری عربی ٹھیک نہیں ہے. ایسی ان کی اس لیے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا لڑکوں کی توجہ ان میں اور ان کی توجہ کتاب میں. سمجھ رہی میں؟ تو پھر یہ کہ قابلیت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے جاہلات قسم کی ٹھیک ہے. والذین یبتغون الکتاب, اور جو تمہارے غلام مکاتبت کی درخواست کریں, مکاتبت کی میں 2000 آپ کو دوں گا, مجھے آزاد کر دو. مما ملکت و ایمانکم, جن پر تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں وہ مکاتبت کی درخواست کریں. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, ان کو مکاتب بنا دو اگر ان میں کوئی بھلائی آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ نظر آ جائے. بھلائی کیا ہے کہ بھائی چلو میں اس کو آزاد کرتا ہوں کہ تو آزاد ہے کما کر کے. اس لیے کہ مکاتب جو ہوتا ہے وہ یدن آزاد ہوتا ہے, رقبتاً آزاد نہیں ہوتا. جا کر کے محنت مزدوری کر آپ کو 10,000 دے گا تو پھر وہ آزاد ہوگا. لیکن مکاتب اس وقت بناؤ کہ ان علمتم فیہم خیرا. وہ خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ مکمل آزاد ہونے کے بعد یہ گڑبڑ نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, ڈکیتی نہیں کرے گا, شراب نہیں پیے گا, زنا نہیں کرے گا, تو پھر مکاتب بنا دو. شریف ہے اس کی شرافت کے دے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا یہ خلق خدا کے ناک میں دم کر کے رکھے گا تو اس کو مکاتب نہ بناؤ. سمجھے؟ فکاتبوا من علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور مکاتبت بدلے کتابت میں جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے ان کے ساتھ تعاون کرو, ان کو دے دو. ہاں ملنگو. اس لیے حضرت بریر آ گئی اماں عائشہ کے پاس کہ میرے اہل والوں نے مجھ سے بدلے کتابت کا مسئلہ طے کیا لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتی ہوں. اماں عائشہ نے فرمایا اگر آپ کے لوگ چاہیں, خان یہ ہے کہ وہ آپ کے آقا حضرات چاہیں تو میں پیمنٹ کر دیتی ہوں, پیسہ آپ کی قیمت دیتی ہوں, لیکن الا ان یکون ولاء کے لیے آپ کے ولا بچے کچھ میرے ہوں گے. سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شرط لگاتے تو پھر بخاری میں ہے کہ ظاہر ہے کہ الولاء لمن اعتق, جو خریدتا ہے آزاد کرتا ولا تو اسی کو ملتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. اب اس بدلے کتابت میں اب یہ مکاتب, اس کو میں نے 10,000 روپے مکاتب بنے تو تم لوگ آتوہم من مالکم, اپنے مال میں سے الذی آتاکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں دی اس مال میں سے اس کو دے دو کہ مولوی منظور کو دے دو, مکمل آزاد ہو جاؤ. یہ ہے جی. ولا تکرہوا, اسی سے پینشن کی رقم ہے جو آج کل دیتے ہیں. سمجھے؟ ایک آدمی اپنے آزادی میں کچھ کر رہا ہے اور اب یہ ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے 25 سال کے بعد. ابھی حاجی عمران خان نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ جن کی 55 سال جن کی عمریں ہو چکی ہے کسی بھی منصب پر ہو وہ ریٹائرڈ ہوگا. سمجھے؟ اب وہ ریٹائرڈ ہوگا, اس کی جگہ پر نئی بھرتی کریں گے. حضرت نے یہ قانون بھی ابھی نیا قانون پاس کیا, حضرت امیر المومنین والی ریاست مدینہ. سمجھ شریف میں کہ حضرت والی ریاست مدینہ نے یہ قانون بھی پاس کیا. بہت آپ یقین کریں مجھے اس بندے سے بہت محبت ہے, بہت اچھا قانون آیا سمجھ میں.
تو اب یہ پینشن دیتے ہیں، جی پی فنڈ بھی ہے اور پینشن اس آیت سے، سمجھ شریف میں کہ اہل مدارس کو بھی چاہیے وہ کر لے، سمجھ شریف میں کہ اہل مدارس بھی کر لے، دارالعلوم والے کر سکتے ہیں، ان کے پاس الحمدللہ اللہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا وسجرت الجبال فکانت سرابا، سمجھ شریف میں کہ وہ کر سکتے ہیں، آیا سمجھ نہیں ہے؟ ابھی ہو گیا دارالعلوم بنوری ٹاؤن کی تنخواہیں بھی، ایک بندہ آ گیا سمجھے، اب ہمارے اساتذہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم بھی کچھ سیٹ لاؤ، جتنی تنخواہیں تم لوگوں کو دے دے۔ محتمم کا حال یہ ہے کہ محتمم کبھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ محتمم کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، مدرسے ہی میں ہوتا تو یہ محتمم چندہ کیا کرے گا نالائق، سمجھے، چندے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ بزرگوں کے مرشدوں سے کہتا ہوں پگڑی باندھی ہے کہ بابا تو خانقاہ یہاں کھول، کم از کم تنخواہوں کا انتظام تو ہو جائے، سمجھے، بس آپ کو خانقاہ دیتے، جگہ دیتے، سمجھے، میں یہیں پر رہو، سبق بھی پڑھا اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کم از کم آدھا اپنے لیے رکھو، آدھا تو ہم کو دے دو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سمجھے۔ یہودی بھیک مانگ رہا تھا مدینے میں، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر کے آنسو آ گئے، کہنے لگے جب یہ جوان ہوتے، نوجوان ہوتے تو ان سے ہم ٹیکس لیتے، ان کی جوانی ہم نے کھائی، اب یہ بوڑھا ہو کر کے ہم سے بھیک مانگے، فوراً اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو، سمجھے، اس کے بڑھاپے میں بھیک مانگنا مجھے عمر کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کر دو بدکاری پر، ان اردنا تحسناً، اگر وہ عفت کا ارادہ کرتی ہے، یہ ان کو مجبور نہ کر دو کہ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کو تم چاہتے ہو۔ ومن یکرہن، جو آدمی یہ ہے کہ ان کو مجبور کرے گا بدکاری پر، فاللہ یحاسبہ، اللہ اس سے حساب کرے گا، لیکن فإن اللہ من بعد اکراہن، ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم لہن، اللہ ان پر تو ہوگا، ان کو مجبور کیا ہے۔ اب مولانا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، بدکاری پر اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی کو چاہتی ہوں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے، اگر وہ پاک دامنی خود نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ہم سواری اٹھائیں سوزوکی میں، سیٹ پہ کسی کو بٹھائیں، اگر وہ خود یہ بے حیائی کو پسند کرے، پاک دامنی کو، تو پھر جانے دو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ان اردنا تحسنا تو فلا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اگر وہ پاک دامنی۔ آپ کو اشکال میرا سمجھ میں آ گیا؟ واہ شاہ صاحب، واہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ جو شرط ہے یہ تعییر کے لیے، آر دلانے کے لیے، بات ذرا سمجھنا، یہ شرط تعییر اور آر دلانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس کا؟ سبحان اللہ، بڑے آدمی تھے، فرمایا کہ اگر لونڈیاں تمہاری بے حیائی کو چاہتی تو تب بھی تمہیں اجازت نہیں تھی کہ ان کو اجازت دے دو، اب جب کہ وہ پاک دامنی کو چاہتی ہے تو پھر ان کو مجبور کرنا تو بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ فرض کر لو اگر تمہاری لونڈیاں وہ پاک دامنی کو نہ چاہتی، بے حیائی کو چاہتی، تو تب بھی آپ کو ان کو اجازت دینے کی اجازت نہیں تھی، اب جب کہ وہ خود پاک دامنی کو چاہتی ہے تو پھر ان کو مجبور نہ کرو، شرم تو کرو۔ مزہ ہے نہیں ہے؟ ایک گل کی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، لیکن جو مجبور کر دے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، لہن ان کے گناہوں کے لیے بخش دے گا، اور رحیم بہن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے کھلم کھلا آیتیں اتار دی ہے، وَمَثَلًا، اور مثالیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزرے ان کی بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے جو شرک سے بچنے والے، ان کے لیے نصیحت بھی ہم نے اس کتاب کے اندر اتار دی ہے۔ اللہ کے بندو ان کو لے لو، تقویٰ کو اختیار کرو تو انشاءاللہ نور تمہیں ملے گا۔ اللہ نور السماوات، یہ نور انشاءاللہ ظہر کے بعد ملے گا، ضرور آنا۔